اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ النبوۃ لیست کسبیۃ خلافا للفلاسفۃ۔ دیکھیے آج کے سبق میں یہ بتا رہے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی اس میں کسی بندے کے اپنے کسب کا دخل نہیں ہے کہ خوب عبادت و ریاضت اللہ کی کر کے اور نبوت کا وہ مستحق ہو جائے اور حاصل کر لے۔ ایسا اہل سنت والجماعت کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ یہ خالص وحبی ہے، اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور دوسری جگہ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت وہ کہاں رکھے گا، اپنی رسالت سے کس کو سرفراز کرے گا، یعنی بندے کی کسب کا کوئی دخل نہیں ہے، برخلاف فلاسفہ کے۔ کہ فلاسفہ یہ مانتے ہیں کہ نبوت یہ کسبی ہے، اور وہ خاتم النبیین کے معنی میں بھی تعویل کرتے ہیں، یعنی زمانے کے اعتبار سے اس کا معنی آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب اس کا وہ معنی نہیں مانتے ہیں اور پھر نبوت کو کسبی مانتے ہیں، لہذا ان کے اس موقف پر یہ لازم آتا ہے کہ حضور کے ساتھ یا حضور کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی ممکن ہو، کوئی نبی وجود میں آ سکے، کیونکہ کسب ممکن ہے، کسب کرتا ہے بندہ تو کسب سے وہ نبی بن سکتا ہے، یہ لازم آتا ہے، جبکہ یہ کفر ہے۔ قالت طور فشتی، امام طور فشتی، ان کی وفات سن 661 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ ایک محدث رہے ہیں اور آپ نے مصابیح السنہ کی شرح لکھی ہے، اور نام آپ کا ہے فضل اللہ بن حسن بن حسین بن یوسف طور فشتی، اصل ہے طور پشتی، یہ فارسی تھا اور عربی میں پاک و فا سے بدل دیا ہے طور فشتی۔ آپ مشکات کی کوئی شرح جب آپ پڑھیں گے، چاہے وہ محدث دہلوی کی عربی والی ہو یا فارسی والی ہو، اسی طریقے سے ملا علی قاری کی مرقات ہے، تو اس میں بھی جگہ جگہ آپ کو ان کا حوالہ ملے گا کہ امام طور فشتی نے یہ کہا، امام طور فشتی نے یہ کہا، ملے گا جگہ جگہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصابیح السنہ کی آپ نے شرح فرمائی ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب معتمد فی المعتقد لکھی ہے، یہ فارسی زبان میں ہے۔ تو طور فشتی نے اپنی کتاب المعتمد فی المعتقد میں لکھا ہے کہ اعتقاد حصول النبوت بالکسب کفر، کہ نبوت کے حصول کا اعتقاد رکھنا یہ کفر ہے، نبوت کے حصول کا کسب کے ذریعے اعتقاد رکھنا یہ کفر ہے۔ قال النابلسی فی شرح الفوائد، امام عبد الغنی نابلسی نے شرح فوائد میں ذکر کیا، وفساد مذہبہم غنی عن البیان بشہادت العیان، کہ فلاسفہ کے اس مذہب کا فساد کہ نبوت کسبی ہے، کسب سے حاصل ہو سکتی ہے، تو ان کے اس مذہب کا فساد یہ آنکھوں کی دیکھی گواہی کے ذریعے بیان سے بے نیاز ہے، یعنی اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل ان کا فاسد ہو، ان کے اس مذہب کا فاسد ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اس لیے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے، آگے چل کر کے بتائیں گے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ جب کسبی ہے تو کسب کبھی بھی بندہ کر سکتا ہے، آج بھی کسب کر سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی مانا نہیں ہے، تو اس لیے آج بھی کسب ہو سکتا ہے، اور آج بھی کسب ہو سکتا ہے تو آج بھی کوئی نبی ان کے حساب سے ممکن ہے پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ حضور کے بعد یا حضور کے زمانے میں
کسی نبی کو جائز ماننا یہ کفر ہے۔ کیفا وہو یودی الی تجویز نبی مع نبینا علیہ السلام او بعدہ، کیوں کر ان کا یہ مذہب صحیح ہو سکتا ہے کہ نبوت کسبی ہے، جبکہ ان کا یہ مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی نبی کی تجویز کی جانب پہنچاتا ہے۔ کہ مذہب سے یہ لازم آتا ہے کہ ہمارے نبی کے زمانے میں یا ہمارے نبی کے زمانے کے بعد کوئی نبی ممکن ہو، کوئی نبی آ سکتا ہو، اور یہ ماننا کفر ہے۔ وذالک یستلزم تکذیب القرآن، اور یہ ماننا کہ ہمارے حضور کے زمانے میں یا حضور کے زمانے کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہے، یہ قرآن کی تکذیب کو مستلزم ہے۔ کیسے قرآن کی تکذیب کو مستلزم ہے؟ اذ قد نص علی انہ خاتم النبیین وآخر المرسلین، کیونکہ قرآن نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ حضور خاتم النبیین اور آخر المرسلین ہیں، آخری نبی ہیں، نبیوں میں سب سے آخری، رسولوں میں سب سے آخری ہیں۔ وفی السنت، اور حدیث میں بھی آیا ہے، انا العاقب لا نبی بعدی، کہ میں سب میں پچھلا ہوں، سب سے بعد میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لا نبی بعدی، یہ اسی العاقب کی تفسیر ہو گئی۔ تو اب اگر کوئی کسبی مانے جس سے یہ لازم آئے کہ حضور کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو اس حدیث پاک اور آیت کریمہ کی تکذیب لازم آئے گی، اور یہ کفر ہے۔ واجمعت الامۃ علی ابقاء ھذا الکلام علی ظاہرہ، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کلام کو، کون والا کلام؟ انہو خاتم النبیین، جو خاتم النبیین آیت کریمہ آئی ہے، اس کلام کو اس کے ظاہر پر باقی رکھا جائے، یعنی کلام کا جو خاتم النبیین کا جو ظاہری معنی ہے آخری نبی زمانے کے اعتبار سے، تو اس کو اسی معنی کے اوپر، اس کی ظاہر کے اوپر باقی رکھا جائے، اس کے اندر کوئی تعویل وغیرہ نہ کی جائے، جیسا کہ تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے اس معنی کو جو اجماعی معنی تھا خاتم النبیین کا کہ آخری نبی، اس معنی کو عوام کا خیال بتا دیا، اور اپنی جانب سے جو کسی کا قول نہیں ہے، کسی نے قول نہیں کیا فلاسفہ کے سوا، تو ایک نیا معنی گڑھ دیا، کیا کہ خاتم النبیین کا معنی نبی بالذات ہے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اور امت نے اس کلام کو اس کے ظاہری معنی پر باقی رکھنے پر اجماع کیا، اتفاق کیا ہے۔ وَهَذِهِ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي كَفَّرْنَا بِهَا الْفَلَاسِفَةَ، اور یہ یعنی نبی نبوت کسب سے حاصل ہوتی ہے یا نہیں، اور خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے یا کہ کوئی دوسرا معنی ہے، کریں کہ یہ مسئلہ ان مشہور مسائل میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے ہم نے فلاسفہ کی تکفیر کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت فرمائے۔ انتہا، ان کی گفتگو، ان کا کلام پورا ہو گیا، یعنی یہ امام عبدالغنی نابلسی کا شرح فوائد کی یہ عبارت پوری چل رہی تھی۔ تو دیکھیے، فلاسفہ دو چیز مانتے ہیں، ایک تو یہ کہ نبوت کسبی ہے، بندے کے کسب کا دخل اس میں ہوتا ہے، اپنی کسب سے حاصل کر سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ خاتم النبیین کا معنی اس نے آخری نبی نہیں لیا، اس میں تعویل کر کے دوسرا معنی لیا۔ تو اس وجہ سے اہل سنت نے ان کی تکفیر کی ہے۔ اعلموا ان الفلاسفة کفروا، یہ جان لو کہ فلاسفہ نے کفر کیا۔ کیسے کفر کیا؟ بتأدیت قولہم الی تجویز نبی مع نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او بعدہ، کیونکہ ان کا یہ قول، کون سا قول؟ یہ قول کہ نبوت کسبی ہے اور خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، یہ قول ان کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، یعنی ان کے زمانے میں، یا ہمارے نبی کے بعد کسی اور نبی کی تجویز کا معنی ادا کرتا ہے، اس کے امکان کا معنی ادا کرتا ہے، ان کا یہ قول۔
وَإِسْتِلْزَامِ تَكْذِيبِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی تکذیب کو مستلزم ہوتا ہے ان کا یہ قول کہ قرآن کی تکذیب اس سے لازم آتی ہے، قرآن تو کہہ رہا کہ آخری نبی ہے۔ فما بال النجدیت الذین یصرون علی دعوی تجویز نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کیا حال ہوگا، جب فلاسفہ کا یہ حال ہے تو کیا حال ہوگا ان نجدیوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو جائز ماننے کے دعوے پر اڑے ہوئے ہیں، اصرار کرتے ہیں۔ بل اعلی تجویز خاتم آخر مع نبینا خاتم النبیین، بلکہ ہمارے نبی خاتم النبیین کے ساتھ ساتھ دوسرے خاتم کی تجویز پر ناجائز قرار دینے پر اڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے، خاص کر تحذیر الناس کے اندر جو بات ذکر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ چونکہ ایک روایت ہے کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے یہ ایک زمین ہے اسی طریقے سے 6 زمینیں اور ہیں، یعنی زمین کے کل 7 طبقات ہیں اور 7 طبقات میں مخلوق رہتی ہے، تو اس کی روشنی میں جبکہ وہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، جس کو اثر ابن عباس کہتے ہیں، اس کی روشنی میں اس نے وضاحت کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اگر 7 زمینوں میں ہمارے نبی جیسا نبی اور خاتم جیسا خاتم مانا جائے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے جبکہ خاتم النبیین حضور کو کہا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسی کو صحیح کرنے کے لیے اس نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ مان کر کے ایک نیا معنی گڑھ دیا، اور جب نیا معنی گڑھ دیا تو اسی پر اس نے کہہ دیا کہ لہذا اگر کوئی تجویز کرے، فرض کرے کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے زمانے کے بعد کوئی نبی ممکن ہو تو پھر خاتم النبیین کا جو معنی ہم نے لیا اس پر کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مانے کہ 7 زمینوں میں ہمارے نبی کی طریقے سے آخری یہ خاتم النبیین موجود ہیں ہر زمین میں، تو تب بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو اسی کو کہا ہے کہ تو کیا حال ہوگا ان نجدیوں کا جو حضور کے بعد کسی نبی کی تجویز کے دعوے پر اڑے ہوئے ہیں، اصرار کرتے ہیں، بلکہ ہمارے نبی خاتم النبیین کے ساتھ ساتھ، بات تو چھوڑی کے ساتھ ساتھ دوسرے خاتم کو جائز ماننے پر اڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے خاتم کا مطلب کیا، وہی دوسری زمینوں میں جو اور نیچے کی 6 طبقات ہیں۔ چلیے مسئلہ، اب ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء سے عقل کو زائل اگر کوئی مانے کہ انبیاء سے عقل زائل ہو سکتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ من جوز زوال العقل عن الانبیاء یخشى علیہ الکفر، جو شخص انبیاء سے عقل کے زوال کو جائز مانے تو اس کے اوپر اندیشہ کفر ہے کہ وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، کفر کا اندیشہ اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی جو ہے مجنون ہو سکتا ہے، نبی کے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے اوپر غشی تو طاری ہو سکتی ہے، بے ہوشی تو آ سکتی ہے، لیکن جنون کہ جس کے اندر عقل زائل ہو جاتی ہے یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ من جوزا، جو شخص انبیاء سے عقل کے زوال کو جائز مانے اس کے اوپر کفر کا اندیشہ کیا جاتا ہے۔ ومن جوزا زوال النبوت من نبی، اور اگر کوئی شخص کسی نبی سے نبوت کے زوال کو جائز مانے کہ کسی نبی کی نبوت چھن سکتی ہے، اس بات کو جائز مانے، فإنہ یصیر کافرا، تو بے شک وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی جو ہے کسی نبی کی نبوت کے چھن جانے، اس کے زائل ہونے کو مان لیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، مومن اس لیے کہ نبی اللہ نے جس کو بنا دیا وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے اور اس کی نبوت کو اللہ تبارک و تعالی چھینے گا نہیں۔
قضا فی تمہید، تمہید میں اسی طرح ہے کہ جنون کو جائز ماننے والے کے اوپر اندیشہ کفر ہے اور نبوت ہی کو زائل ماننے والے کے اوپر کفر ہے۔ وہاں انا اذکر ما یجب لہم علیہم السلام، دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اب لیجیے ہم یہاں پر وہ چیزیں ذکر کرتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے لیے ضروری ہیں، واجب ہیں۔ پیچھے بالکل پہلے سبق میں یہ آیا تھا کتاب باب النبوات، یہاں سے شروع کیا تھا، دیکھیے تو اس میں یہ آیا تھا کہ یہ باب دوسرا نبوات کے بیان میں ہے، یعنی ان مسائل کے بیان میں کہ جن کا اعتقاد رکھنا مکلفین کے اوپر ضروری ہے، اور یہ وہ اعتقاد ہیں، وہ مسائل ہیں جو نبی سے متعلق ہیں۔ اب نبی سے متعلق جو اعتقاد ہیں وہ دو طرح کے ہیں، کچھ وہ امور ہیں کہ جو نبی کے لیے واجب ہیں، کچھ ممتنع ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو جائز ہیں کہ ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو تین قسم کی چیزیں ہوئی، ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کے لیے واجب ہیں، کچھ جو ہے ممتنع اور محال ہیں، نہیں ہو سکتی، اور کچھ جو ہے ممکن ہیں۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ لیجیے اب ہم یہاں پر کچھ وہ چیزیں ذکر کرتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے لیے ضروری ہیں، کہ ان سے متصف ہونا ان کا ضروری ہے، الگ نہیں ہو سکتا اس سے۔ فَمِنْهُ الْعِصْمَةُ، پس اسی میں سے ایک عصمت ہے، گناہوں سے محفوظ رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ انبیاء کو وہ گناہوں سے معصوم رکھے گا۔ وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ النُّبُوَّةِ عَلَى مذہب اہل الحق کے، دیکھیے اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیا معصوم ہونا یہ نبی کے ساتھ ساتھ کسی اور انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی آدمی معصوم ہو سکتا ہے گناہوں سے، کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے معصوم رکھے، وہ گناہ کرے ہی نہیں، یا کہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے؟ فرشتوں کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، فرشتوں کا مسئلہ الگ ہے، فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن یہاں پر عصمت جو ہو رہی ہے وہ کس کی ہو رہی ہے؟ وہ بشر کی عصمت، انسانوں کی۔ تو اب یہ مسئلہ آتا ہے تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عصمت یہ انبیاء کے خصائص میں سے ہے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے برخلاف شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا ایک فرقہ ہے جو جسے باطنیہ بھی کہتے ہیں، تو وہ لوگ انبیاء کو تو معصوم مانتے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ اماموں کو جو انبیاء کے نائبین ہوتے ہیں ان کو بھی وہ معصوم مانتے ہیں۔ تو اب اس سبق کے اندر جو اہل سنت کا اعتقاد ہے اس کو ثابت کریں گے، اور جو اہل باطل کا مذہب ہے اس کو باطل کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ یعنی عصمت یہ مذہب اہل حق کی بنیاد پر نبوت کے خصائص میں سے ہے، خلافاً للملاحدۃ الباطنیۃ، ملحد کی جمع ملاحدہ ہے، برخلاف باطنیہ بے دین باطنیہ کے۔ قالت طورفشتی فی کتاب المعتمد فی المعتقد، طورفشتی نے اپنی کتاب معتمد فی المعتقد میں کہا، فتنۃ ادعاء العصمت فی غیر الانبیاء لا يعد قلیلا، کہ غیر انبیاء کے بارے میں عصمت کے دعویٰ کا جو فتنہ ہے اسے ہلکا نہ سمجھا جائے، لا يعد قلیلا، اسے ہلکا نہ شمار کیا جائے، یہ بہت بڑی فتنے کا پیش خیمہ ہے، ہلکی چیز نہیں ہے۔ فہذا الامام، اب اسی کی علت کیوں نہ ہلکا سمجھا جائے، کیسے یہ بہت بڑی چیز ہے، کہ فہذا الامام المعصوم سترتن، یہ سرن لکھا ہوا ہے کتاب میں، اس کو میرے خیال سے بنا لیجئے گا، یہ سترتن ہے، پردے کے معنی میں، سرن نہیں ہے۔ ہم نے اصل کتاب بھی دیکھی ہے، کیونکہ معتمد فی المعتقد یہ فارسی زبان میں ہے، تو وہیں سے ترجمہ علامہ فضل رسول بدایونی نے کیا ہے، اور ہم نے اس میں جب دیکھا تو اس میں یہ عبارت ملی اس کی جگہ پر، ای امام معصوم سپریست، یعنی یہ امام معصوم ایک ڈھال ہے، کہ شیعوں نے جو امام کو معصوم مانا ہے تو
تو امام کو معصوم مان کر کے ایک ڈھال بنائی ہے، اور اس ڈھال کے ذریعے احکام شرعیہ کو ٹالنا ہے، اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کی توہین کرنی ہے، اہل سنت والجماعت کی تدلیل کرنی، انہیں گمراہ ٹھہرانا ہے۔ تو اسی سپرے کا ترجمہ علامہ فضلی رسول بدایوری نے سترتن سے کیا ہے، ایک پردہ ہے، جیسے ڈھال ہے وہ پردہ ہی ہوتا ہے، تلوار کے وار کو روکتا ہے، تو سترتن یہ لفظ ہے، بنا لیجیے گا۔ تو کیا فرمایا اس میں؟ ہلکا نہ سمجھا جائے۔ کیوں ہلکا نہ سمجھا ہے؟ کیونکہ یہ امام معصوم جو انہوں نے مانا ہے یہ تو ایک ڈھال ہے، اور اس کے پردے کے پیچھے بہت بڑا کھیل ہے۔ وہ کیا کھیل ہے کہ اخترعتھا الباطن، یہ دیکھیے اخترعتھا میں جو ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع وہی سرن جو یہاں پر لکھا ہوا دکھ رہا وہی ہے، حالانکہ سرن یہ مذکر ہے اور ضمیر مؤنث کی لوٹ رہی ہے، اور معنی بھی درست نہیں ہو رہا ہے۔ اور سترتن جب اس کو بنا لیں گے تو سب کچھ درست ہو جائے گا، معنی بھی اور عبارت بھی۔ کیونکہ یہ امام معصوم یہ تو ایک ڈھال ہے، ایک پردہ ہے، جس کو باطنیوں نے بنایا ہے، گڑھا ہے، کس کام کے لیے؟ احکام شرعیہ کو ٹالنے کے لیے۔ کیسے احکام شرعیہ کو ٹالیں گے؟ وہ اس طرح سے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ جو امام ہیں، جیسے کہ پہلا امام کسے مانتے ہیں؟ حضرت علی کو۔ ہمارے نزدیک پہلے حضرت ابو بکر صدیق، مگر یہ تینوں حضرات کو مانتے ہی نہیں ہیں، غاصب مانتے ہیں۔ تو حضرت علی کو مانتے ہیں، پھر حضرت حسن کو مانتے ہیں، حضرت حسین کو مانتے ہیں، اس طریقے سے وہ 12 امام بھی مانتے ہیں، اور آخری امام حضرت امام مہدی کو مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اور ان سب کو یہ معصوم مانتے ہیں۔ تو اب معصوم ماننے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو کہہ دیں، یہ امام جو کہہ دیں وہی صحیح ہے، کیونکہ معصوم ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بھی قرار دے سکتے ہیں۔ حلال کو حرام کہہ دیا تو وہی شریعت ہے، حرام کو حلال کر دیا تو وہی شریعت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے جو یہ ان لوگوں نے امام کو معصوم مانا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑا کھیل ہے کہ اس کے ذریعے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جو احکام شرعیہ ہے اس کو ٹال کر کے اس کی جگہ پر اپنی من چاہا جو چاہیں وہاں پر لے آئیں۔ تو کیونکہ یہ امام معصوم ایک پردہ ہے جس کو باطنیوں نے گڑھا ہے، بنایا ہے، احکام شرعیہ کو ٹالنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے مسائل کی توہین کے لیے، اور اہل سنت والجماعت کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ بتانے کے لیے کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ کیا ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ الا انقال، امام ترپشتی نے کہا، بیچ میں عبارت کاٹ کر کے آگے لا رہے ہیں، وہ یہاں تک کہا امام ترپشتی نے کہ یلزم لأہل الدین حفظ لسانہم وآذانہم من تلوث هذه البدعۃ، دینداروں کے لیے لازم ہے، جو دیندار لوگ ہیں اہل سنت والجماعت ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زبانوں کی اور اپنے کانوں کی حفاظت کریں اس بدعت سے ملوث ہونے سے، کہ ان کے کان اور ان کی زبانیں اس بدعت سے، کون سی بدعت؟ اماموں کو معصوم ماننا، انبیاء کے علاوہ کو معصوم ماننا، اس سے اپنی زبانوں اور اپنے کانوں کو ملوث ہونے سے محفوظ رکھنا لازم ہے۔ اللہ المنقذ من الضلال، اور اللہ ہی گمراہی سے بچانے والا ہے۔ انتہا ملخصاً مترجماً، بات ختم ہوئی امام تورپشتی کی تلخیص کے ساتھ، وہ بیچ میں عبارت کاٹ دی تو اس لیے ملخص ہو گئی، اور ترجمے کے ساتھ، کیونکہ ان کی وہ عبارت فارسی میں ہے، ان کی کتاب ہی پوری فارسی میں، وہاں سے ترجمہ عربی میں کیا ہے۔ وَكَبِيرُ النَّجْدِيَّةِ خَالَفَ أَهْلَ الْحَقِّ، اور نجدیوں کے بڑے سرگنا نے، اسماعیل دہلوی نے اہل حق کی مخالفت کی ہے اس معاملے میں۔ اہل حق کیا کہتے ہیں کہ عصمت یہ انبیاء کے خصائص میں سے ہے، تو یہاں پر اس نے اہل حق کی مخالفت کی ہے، اور ووافق الملاحدۃ الباطنیۃ، اور بے دین باطنیوں کی موافقت کی ہے، یعنی انبیاء کے علاوہ کے لیے جیسے ان لوگوں نے مانا ہے عصمت، ویسے اس نے بھی مانا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ حیث اثبتها للصدیق الذی جعل رتبۃ شیخہ اعلی منہ بکثیر فی الصراط المستقیم، کیونکہ اس نے اس عصمت کو اس صدیق کے لیے ثابت کیا ہے کہ جس صدیق سے، منہ ضمیر پر یا صدیق،
اس صدیق کے لیے ثابت کیا ہے عصمت کو کہ جس سے اپنے شیخ کے مرتبے کو بہت زیادہ بلند ٹھہرایا ہے صراط مستقیم میں، اپنی کتاب صراط مستقیم میں۔ وَنَقَلْنَا شَيْئًا مِّن كَلِمَاتِهِ فِي حَقِّهِ فِيمَا سَبَقَ، اور ہم نے اس کی باتوں میں سے کچھ باتیں جو اس کے شیخ کے حق میں اس نے کہی ہیں ما سبق میں نقل کی ہے۔ حیث قال، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ لا بد یجعلونہ فائزا بمحافظت مثل محافظت الانبیاء التي تسمى بالعصمت۔ کیا کہا اس نے؟ ضروری ہے لوگ صدیق کو کیا کریں؟ انبیاء کی محافظت کی طرح، یعنی انبیاء کی عصمت کی طرح عصمت کے ساتھ ان کو کامیاب مانیں۔ وہ عصمت، وہ محافظت جس کا نام عصمت رکھا جاتا ہے، یعنی اسی جس طریقے سے انبیاء کی محافظت ہوتی ہے جسے عصمت کہا جاتا ہے، یعنی وہ معصوم ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کو بھی اس صفت کے ساتھ کامیاب مانا جائے، یعنی ان کو بھی عصمت سے متصف مانا جائے۔ وَادَّعَا أَنَّهَا ثَابِتَةٌ، اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ عصمت اس کے شیخ کے لیے ثابت ہے کہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ وَقَيْتَا وَزَيْتَا، اور اسی طریقے سے ایسی ویسی باتیں اس نے اپنے شیخ کے بارے میں کہی ہیں۔ اب میں وہ عبارت نکال کر کے ہی پڑھ دیتا ہوں جس سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اس نے اپنے شیخ کے لیے کیا کہا ہے عصمت سے متعلق۔ تو یہ میرے سامنے صراط مستقیم کا ایک نسخہ ہے، اور جو کتب خانہ رحیمیہ دیوبند سے چھپا ہے، اس کے صفحہ نمبر 42 پہ وہ عبارت ہے جس کا علامہ فضل رسول بدایونی نے ترجمہ کیا ہے، جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ صدیق کے لیے بھی عصمت ثابت ہے۔ وہ عبارت یہ ہے، پس وہ ضرور انبیاء کی اس محافظت جیسی نگہبانی کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے، یعنی صدیق۔ پس وہ ضمیر کا مرجع صدیق ہے، پس وہ ضرور انبیاء کی اس محافظت جیسی نگہبانی کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے جس کو عصمت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے کتنے سادے انداز میں اس نے انبیاء کے ساتھ جو عصمت خاص ہے اس عصمت کو اس نے غیر انبیاء کے لیے بھی ثابت مان لیا۔